السلام علیکم۔ کتاب مقدمۃ القرآن بائے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب۔ 9واں پارٹ۔ صدیوں سے انسان گناہ و ثواب کی سنویت کا شکار ہے۔ اس کا خوف اسے بار بار کسی جابر و قہر حکمران کی جواب دہی سے ڈراتا ہے، اور ثواب اس کو اعمال میں قید کر کے اس کا ذہنی سفر روک دیتے ہیں۔ شاید یہی ایک بڑی وجہ ہے انکار خداوندی کی، کہ وہ اپنے خوف سے آزادی چاہتا ہے، مگر رد عمل کے طور پر سوچنے سمجھنے کے راستے کی اذیتیں اس کے لیے مشکل اور انکار سہل ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس انکار پر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ خدا سے آزاد انسانی باطن اس اہلیت کا مالک نہیں کہ کوئی مربوط حال زندگی اور کائنات کا پیش کر سکے۔ خود فراموشی خود شناسی کا نعم البدل نہیں بن سکتی۔ انکار کی یہ روش بھی تنہائی فکر سے خوفزدہ ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے ہم خیال انسانوں کی تقریب کا شائق ہوتا ہے، جو اخلاقی اور ذہنی بحران میں صرف اپنے جیسے لوگوں سے تسلی پاتے ہیں۔ تقلید بھی نصیب کی بات ہے۔ تقلید سے پہلے کی روش اور خواہش ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ اولیاء رحمان ہونا چاہتے ہیں یا اولیاء شیطان۔ اگر کسی شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو بھی جائے تو اس اخلاقی جرائد سے تہی ہوتا ہے کہ اس کا اظہار برملا کر کے دوسرے لوگوں کو عذاب فکر سے بچا لے۔ تقلید یا تو اپنی ذہنی صلاحیتوں کا جائز ادراک ہے کہ لوگ یہ جانتے ہوئے کہ وہ اعلیٰ غور و فکر کی صلاحیتوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، ان کو رہبری کے لیے کسی نہ کسی بہتر کی جستجو ہوتی ہے، یا پھر مقلد اپنے آپ کو کسی محدود طرز فکر کا اسیر کر لیتا ہے۔ یہ دوسری قسم کی تقلید بدترین تعصبات کو جنم دیتی ہے، اور بعض اوقات صدیوں تک فہم و فراست کے زوال کا باعث بن جاتی ہے۔ کسی بھی اسکول اور مکتب خیال کی چار دیواری بلا عقل بسیط کے امکانات کیسے سمیٹ سکتی ہے؟ مکاتب فکر اپنی فکری استعداد کی کمی پوری کرنے کے لیے تقدس اور جھوٹے دعووں کا آسرا لیتے ہیں۔ شکل و شباہت اور رنگ و لباس کی قید نجات کا باعث سمجھی جاتی ہے۔ تقلید محض بات سمجھنا تو دور کی بات ہے، سننے کے بھی روادار نہیں۔ مذہبی اور ہم فکر خیالات کے یہ گروہ تسلسل کے ساتھ مقلدین میں ذہنی ارتزاق تخلیق کرتے ہیں۔ ذہنی صفائی کا یہ عمل سادہ اور شریف لوگوں کو بھی جنونی اور متشدد بنا دیتا ہے۔ اس میں کچھ اس پیران پارسا اور علماء کم فہم کا تحفظ بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے اختیارات کا سودا نہیں کرتے۔ مقلدین پر غلبہ صرف ایک صورت میں ممکن ہوتا ہے کہ وہ مزید سوچنے کے قابل نہ رہیں، اور یہ گروہ قائدین برہمن و سماج کی طرح بڑی مہارت سے ان میں خوف اور ہراس کی کیفیت پیدا کر کے انہیں اپنے قابو میں رکھتے ہیں، اور یہ طریقہ کار نسلوں تک محیط ہوتا ہے۔ تمام مذہب مرشد گرامی اور استاد مدرسہ کے خیالات تک محدود ہوتا ہے۔ ان مدارس سے باہر ایک کائنات کفر آباد ہوتی ہے، جس کا خوف ہر مقلد کے ذہن و دل پر سوار رہتا ہے۔ شہادت اب خدا کے لیے نہیں بلکہ مدرسہ کے سنگ و خشت کے لیے ہوتی ہے۔ مذہب تو کوئی بھی جنون خیز نہیں، بلا اعتدال کی تلقین تشدد پر کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی بھی پیغمبر خدا نہ متشدد تھا نہ کم فہم، بلکہ تمام انبیاء نے اپنے معاشرتی جبر و استبداد کا سامنا کیا اور لوگوں کی عقول کو رسم و رواج کی قید سے آزاد کیا۔ پھر کسی بھی نبی نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ویسے بھی عقل کل کے یہ رسول تو لوگوں کو اختیار دینے آئے تھے۔ جہالتوں کی افسردگی ان کے مناسب سے بہت دور تھی۔ مذاہب جب روش اعتدال سے گزر گئے تو کم تر اذہان نے انہیں کائناتی فہم و فراست سے جدا کر کے قبائلی تعصبات اور ذاتی وجاہتوں کا قیدی بنا لیا۔ ہر قوم نے اپنے مذہب کو صرف اپنا سمجھا تو دوسروں کو ذاتی اور مذہبی حریف۔ اہل یہود نے مذہب میں جس خود غرضی اور تعصب کا مظاہرہ کیا وہ پھر عیسائیت میں نفوذ پا گئی، اور اس سے بڑا نقصان اسلام کی عالمگیریت کو پہنچا۔ اسلام بھی پھر اپنے متعصب اور کم فہم علماء سے جانا جانے لگا۔ اسلام کے یہ داعی اسلام کے سب سے بڑے دشمن نکلے۔ قرآن کی بجائے ان علماء ظہر کے خیالات ہی جملہ اسلام سمجھے گئے۔ اس طرح ایک انتہائی غلط روایت کی بنیاد پڑی۔ جواب تک جاری ہے۔ سائنس کے برعکس جہاں ہر صاحب فکر نے دوسروں کا احترام کیا اور تحقیق جستجو کو آگے بڑھایا، مذہب کے دائیوں نے اپنے اپنے مذاہب کو جدا کر لیا
اور دوسرے مذاہب کو اپنا حریف جانا۔ کائنات کے سب سے بڑے کائناتی پیغام کو بے عقل اور بے اخلاق لوگوں نے جنگ و جدل کا ذریعہ بنا کر اپنے اقتدار و اختیارات کے راستے ہموار کیے۔ سائنس آگے بڑھ گئی اور مذہب گروندوں میں بٹ کر رہ گیا۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا۔ عیسائیت نے اسلام کا انکار کیا اور اہل اسلام دونوں کے مغضوب ٹھہرے۔ اب اللہ ہر روز تو پیغمبر تخلیق کرنے والا نہ تھا، سوائے عقل کے کوئی شے باقی نہ بچی جو انفرادی سطح پر اس بحران مذہب سے نکل کر حقیقت جان سکتی اور خدائے واحد کے پیغام کو قبول کر سکتی۔ سوچنے والوں نے اس بحران کا ایک حل یہ نکالا کہ بنیادی سوال سے انحراف کیا، مقصد حیات کو پس و پشت ڈال دیا اور زندگی کو دنیاوی مقاصد تک محدود کر لیا۔ ایک غلطی تو اہل مذاہب سے ہوئی اور اس سے بڑی خطا دانشمندان دنیا سے ہو گئی۔ کیا کوئی سائنسی حقیقت بھی اس بحران کا شکار ہوئی؟ کیا کسی سائنسدان کے ذاتی عمل سے بھی کوئی فارمولہ یا کوئی تناسبی اجزا بدلا؟ نہیں، بلکہ مذہب کچھ لوگوں کی ذاتی آراء کی وجہ سے اپنی حیت تبدیل کر گیا اور لوگ اللہ کو ماننے اور پوجنے کے بجائے ان علماء کے آستینوں کی بتوں کی دہلیز پر جبین ریز ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے بڑی ہمت کی، قرآن کی آیات کو بغیر سیاق و سباق نقل کر کے اس میں تضاد کی نشاندہی کی۔ تضاد بڑے مضحکہ خیز تھے۔ کسی آیت میں اللہ نے نرمی دکھائی اور کسی میں قہر و جلال۔ بھلا ان سے پوچھئے کہ کسی انسان میں رحم و کرم کی صفات کے ساتھ غصے کا ہونا اس کا تضاد ہوگا؟ کیا محنت اور استقامت کی شدت کے بعد آرام کرنا متضاد صلاحیتوں کا حامل ہوگا؟ کیا انسانوں کو رحم و کرم کے ساتھ ان کے سمجھانے کے لیے نار و دوزخ کا ذکر خدا کے رحم و کرم میں نقص پیدا کرے گا؟ کیا ترکیبی مراحل میں تمام کام بغیر مشقت کے طے ہوتے ہیں؟ ان مفکرین نے اپنی عقل و فراست کا جائزہ کیوں نہیں لیا؟ یہ کیوں نہ جانا کہ یہ کتاب حکیم کے فہم کے معیار تک کبھی نہیں پہنچے؟ کیا پی ایچ ڈی کی کتاب 5ویں کے متعلم کے ہاتھ دینے سے عقلی حادثات نہیں واقع ہوں گے؟ کتاب اللہ کے 2 معیار تو ضرور ہوں گے۔ ایک وہ معیار جو خدائے بزرگ و برتر کا ہے، جس کی فہم و فراست سے وہ کتاب مرتب ہوئی، اور دوسرا وہ معیار جو اسے کتاب کے سمجھنے کے انسانی ماہرین کو عطا کیا۔ کسی انسان کا خدا کی عقل و فراست تک پہنچنا تو ناممکن ہے، مگر اس کی بخشی ہوئی نعمت و عقل و فراست سے مطلوبہ اور لازم نتائج تک پہنچنے کے لیے بھی ایک معیار تو چاہیے ہوگا۔ آرٹس کے ایک پوسٹ گریجویٹ کو سائنس میں اس لیے داخلہ نہیں ملتا کہ وہ اس شاخ کے علم کی مبادیات سے بھی ناآشنا ہوتا ہے، حالانکہ درجہ علم برابر ہوتا ہے۔ کیا سائنسدان اور فلسفی جب چاہے کتاب اللہ پر رائے زنی کر سکتا ہے؟ جس شخص نے راہ علم مذاہب میں کبھی ایک قدم نہ رکھا ہو، وہ ممکن ہے کتاب اللہ کا مفسر اور مبلغ ہو۔ کیا دور حاضر میں تنقید مذہب کا یہ رجحان مضحکہ خیز نہیں؟ شکریہ۔